امام ایک شخص کو صدقہ میں چیزیں دیتے ہیں تو پھر امام اسے واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں ایک منٹ واپس دو، پھر اس کو چومتے ہیں، پھر واپس دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ صدقہ سب سے پہلے خدا کو حاصل ہوتا ہے، خدا وصول کرتا ہے، تو میں چوم رہا ہوں کہ یہ چیز پہلے خدا کی بارگاہ میں جانے والی ہے۔ یعنی کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں آخرت۔ خوب زہری جو ایک صحابی ہے وہ بات کو نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے شب کی تاریکی میں دیکھا امام کہیں جا رہے ہیں، میں پیچھے ہو لیا، میں نے پوچھا کہ مولا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا مسافرت پر، یعنی سفر پہ جانا ہے میں نے، اور اس کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، یعنی سفر پہ جانے کے لیے ایک ذخیرہ چاہیے، ایک سامان چاہیے، تو میں اس سامان کو اس ایک جگہ پہ رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ مجھے سفر میں کام آئے۔ تھوڑے دنوں بعد اس نے دیکھا دوبارہ امام کو کہ مولا آپ تو کہہ رہے تھے میں مسافرت پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے، تو کہا میں ابھی بھی سفر میں ہوں، یہ سفر آخرت کا سفر ہے۔ اور وہ جو امام اپنے کندھوں پر لاد کر لے کے جاتے تھے غریبوں اور فقراء کے لیے، وہ کھانا، روٹی، اس طرح کی چیزیں، تاکہ کسی کو کچھ دینا، یعنی یہ آخرت کا سامان ہے جو میں اس دنیا میں مہیا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سفر اور کیا چیز مہیا کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں جانا ہم اپنے سامنے کتنے لوگوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن ہم اپنے جا کر تدفین کر کر آتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، دوسرے نے جانا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ اور کہیں پر بھی یہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ ایک شخص تھا، اس کو ملک الموت دیکھا تو اس نے بولا کہ بھائی جب آپ آئیں، علماء نے واقعہ کو نقل کیا کتاب میں، کہتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو مجھے بتا کے آئیے گا تاکہ میں اپنا کوئی حساب کتاب کر لوں پہلے سے۔ انہوں نے ٹھیک ہے، وقت گزر گیا کافی، ملک الموت آ گیا، آ کے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں نے آپ سے کہا تھا تھوڑا مجھے پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں حساب کتاب کر لوں اپنا۔ کہا میں کئی دفعہ آیا تھا، میں تمہارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم باتوں میں مصروف تھے، میں تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا، میں آیا تھا، تم سر جھکائے نیچے کھڑے تھے، تم نے مجھے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنے بھی میرے اطراف میں فوتگی ہو رہی ہے، موت ہو رہی ہے، یہ ملک الموت مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں بھی لینے آ رہا ہوں، میں نے تمہیں بھی لے کے جانا ہے، تم اپنی آخرت کا کیا سامان کیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نبی کہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک عالیشان محل بنانے کے لیے، اپنا وہ بنانے کے لیے، اور ساری مخلوقات کام کر رہی تھیں، جن اور جانور اور سب، اور اپنی عصا لے کر کھڑے ہوئے تھے، ملک الموت آ گیا، کہا کہ وقت ہو گیا ہے، کہا مجھے تھوڑا سا وقت دیں، کہا نہیں، نبی ہے، وقت نہیں دیا، وہیں کھڑے ہوئے۔ وہ تو دیمک نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، تو کافی عرصے کے بعد جب وہ ان کا بدن وہاں سے ہٹائے تو پتا چلا، ورنہ کافی عرصے تک وہ لوگ کام کرتے رہے۔ عزیزان موت، ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، بتا کے نہیں آئے گا، وہ رسول خدا کے تھے جن کے دروازے پر دستخط دے کر آیا تھا۔ عزیزان محترم، ہم آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟